نبی کے دربار پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت طلحہ بن برا۔ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے انتہا عشق کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن برا حضور کے پاس ہمیشہ رہا کرتے، تو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ ہمیشہ حضور کے پاس رہتے ہیں، اور وہ صحابی رسول بڑے عشق مزاج کے تھے۔ تو ایک دن حضور نے جو ہے صحابہ کرام کو تجربہ دلانے کے لیے کہ وہ حضرت طلحہ بن برا کتنی محبت حضور سے کرتے ہیں، تو حضور نے یہ تجربہ دلانے کے لیے ایک روز حضرت طلحہ بن برا سے کہا کہ تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ تو حضرت طلحہ بن برا فرماتے ہیں، حبیبہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہی ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کتنی محبت میرے سینے میں آپ کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے والد کی گردن کاٹ کر کے لاؤ، اپنے والد کا سر کاٹ کر کے لاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت طلحہ بن برا چھلانگ لگاتے ہیں، بڑے عشق مزاج کے تھے، چھلانگ لگاتے ہیں مسجد نبوی کی دیوار کو، اور مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت علی کھڑے ہیں، ان کے گردن پر تیر، کمان اور تلواریں ہیں، تو اس کی تلوار کو لے کر کے چھلانگ لگا کر بھاگنے لگے اور اپنے والد کے پاس دوڑنے لگے گردن کاٹنے کے لیے۔ تو اتنے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پکڑو، یہ سچ میں اپنے والد کی گردن کاٹ کے لائے گا، اسے پکڑو، یہ سچ میں اپنے والد کی گردن کاٹ کے لائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے وہی صحابی رسول حضرت طلحہ بن برا، طبیعت علیل ہوتی ہے ان کی، وہ بیمار میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کی تیمارداری کرنے کے لیے دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ میرے آقا دن میں 2 مرتبہ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے۔ تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے ہیں، تو آقا نے انہیں دیکھا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برا کے والد کو بلایا، اور بلا کے کونے میں لے کر جو ہے کچھ باتیں ان سے کی، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے، آپ وہاں سے چل جاتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے حضرت طلحہ بن برا اپنے والد کو آواز دیتے ہیں اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں، ابو ذرا بتائیں تو صحیح کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا، میرے حضور نے آپ کو کیا کہا؟ کہا بیٹا مت سنو، کہا بتائیں آپ مجھے، کہا کچھ نہیں بس، کہا نہیں آپ مجھے بتائیں، ہاتھ پکڑا نا بیٹا نے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے والد نے کہا، بیٹا حضور نے آج بتا کر یہ گیا ہے کہ شام کے وقت تو فوت ہو جائے گا، تو حضور نے مجھ سے کہا کہ جب یہ فوت ہو جائے مجھے خبر کر دینا۔ اتنی سی بات اس نے کہی تو پھر حضرت طلحہ بن برا کہتے ہیں، ابو میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو بیٹے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو حضور کو خبر مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے کہا حضور کو مت خبر کرنا، تو ان کے والد کہتے بیٹا حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ جب یہ فوت ہو جائے شام کے وقت میں مجھے خبر کرنا، تم کہتے ہو کہ خبر مت کرنا، کیوں؟ کہا ابو جانتے ہیں کہ شام میں جس راستے سے حضور تشریف لائیں گے وہ راستہ یہودیوں کا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کو کوئی تکلیف ہو، حضور کو یہودی کچھ کہے گالی دے، یہ میں نہیں چاہتا، اس لیے آپ میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول نے انہیں جو ہے ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد انہیں دفنا دیا، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا حضور نے پوچھا ان کے والد سے کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ کہا حضور وہ میرا لڑکا اس نے کہا تھا کہ حضور کو خبر مت کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اس نے کہا کہ جس راستے سے شام کو حضور آئیں گے وہ راستہ یہودیوں کا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کو یہودی کچھ کہے۔ اتنا سننا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ سب روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، لیکن میرے آقا ان کی قبر کی پتہ پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی قبر کدھر ہے؟ آقا نے پوچھا، بتایا گیا کہ فلاں جگہ ان کی قبر۔ آقا گئے، آقا جانے کے بعد سب صحابہ کے لیے دعا الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں دعا بھی الگ ہے، دعا بھی انوکھا ہے۔ صحابہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، لیکن جب اس صحابی رسول کے لیے دعا کی تو وہ دعا یہ تھی، کہا یا اللہ جب تو میرے طلحہ بن برا سے ملے تو اسے مسکرا کے ملنا، اس سے مسکرا کر ملنا، یہ اس شان کے لائق ہے، یہ اس شان کے لائق ہے۔ تو دیکھو یہ دعا انوکھی تھی۔
اللہ اکبر، یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم سے عشق تھی اس صحابی رسول کا۔ یہ ہے حضرت طلحہ بن برا کہ عشق نبی سے اس قدر وہ الفت و محبت کیا کرتے۔ تو پیارو، تو نبی سے عشق کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے دل لگاؤ اور نبی کی محبت میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں سبسکرائب کریں، ایسے ہی نئے ویڈیوز اور نئے احادیث کریمہ اور نئے واقعات سماعت کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔